السلام علیکم جی، نائب خطیب کا ٹیسٹ دے دیا، الحمدللہ پاس ہو گئے ہیں۔ آج 17 مئی 2023 ہے، بدھ کا دن ہے۔ بس کل سے لگے ہوئے تھے تیاری کرنے، اور پچھلے کچھ ہفتے سے بھی، ایک دو ہفتے سے بھی تھوڑا سا یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے تھے، اور ایک دو بکس بھی تھی تو نائب خطیب کے لیے۔ تو ابھی فی الحال یعنی کہ اس پر ترتیب یہ تھی کہ 18 منٹ میں جو ہے نا، پہلا جو پورشن تھا وربل نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ تھا، وہ پاس کر کے پھر اگلے پورشن میں جانا ہوتا تھا اکیڈیمک۔ تو 25 اس میں وربل تھے، 9 اور 15 نان وربل تھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو اکیڈیمک تھا تو وہ بھی اسی طرح تھا، 18 منٹ میں آپ نے جو ہے وہ 40 کرنے ہوتے ہیں۔ تو وہ یہ ہوا کہ میرا صبح 10 کا ٹائم تھا، میں 10 بجے پہنچا، جلدی نہیں آیا۔ تو باہر جو ہے وہ شناختی کارڈ وغیرہ دیکھتے ہیں، اور آپ کے رول نمبر سلپ دیکھتے ہیں، اندر جا کے پھر موبائل جمع کراتے ہیں، پھر جو ہے وہ آپ کی ڈاکومنٹس وغیرہ دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد پھر لائن اتنی لمبی نہیں تھی، اتنا زیادہ ٹائم نہیں لگا، ہم بیٹھ گئے۔ ہال تھا بڑا، یہاں راولپنڈی جو سینٹر ہے ان کا، کھنہ پل کے پاس، ٹی سی ایس کے آفس کے پاس، تو یہاں کمپیوٹر تھا، بڑا ہال تھا، کافی اے سی وغیرہ لگے تھے، ٹھنڈ لگ رہی تھی بلکہ، اور بیٹھ گئے ہم بھی، ہمیں بھی بٹھا دیا انہوں نے۔ اور بھی کچھ علماء وغیرہ تھے، ان سے بھی گپ شپ ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک فوجی بھائی تھے، وہ جو ہے نا، جب ہم لائن میں کھڑے تھے تو مجھے دیکھے پہلے انہوں نے پوچھا جی آپ میں سے انگلش پبلک اسکول میں کون پڑھا ہے، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوں، ایک دو نے اور ہاتھ اٹھایا، تو انہوں نے کہا کہ جو ہے نا کہ تم پاس ہو جاؤ گے۔ تو میں بس شکل سے دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ تم جو ہے نا وہ آج جیسے آرمی کے خطیب ہوتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے تم پاس ہو گئے۔ اس سے بھی مجھے میرا حوصلہ کافی بڑا کہ یار یہ تو حسن ظن رکھ رہے ہیں کہ پاس ہو جائیں گے۔ تو پھر جب اندر چلے گئے، اندر بیٹھے کمپیوٹر پہ، تو پہلے یہ وربل نان وربل شروع ہوا۔ وربل تو ایزی تھے، لیکن نان وربل تھوڑے صاف نہیں آ رہے تھے، تو وہ مجھے تھوڑے سے مشکل لگ رہے تھے۔ بہرحال جو مشکل زیادہ لگتا تھا میں اسکپ کرتا رہتا تھا۔ اچھا، وربل میں بھی ایک جو ہے نا، ایک بڑا لمبا سا تھا، وہ ٹینکر والا، لیٹر کتنے ہیں، اتنے لیٹر ہوں، اور وہ 3 لائنیں تھیں اس میں، پھر جو ہے نا اس کو بھی اسکپ کیا۔ تو 7 8 9 تو اسکپ تھے، وہ بعد میں سامنے آ جاتے ہیں، یعنی کہ جب ٹائم کیا کہتے ہیں، جب 40 تک آپ پہنچ جاتے ہیں تو جو اسکپ ہوئے ہوتے ہیں وہ دوبارہ آ جاتے ہیں، تو وہ بندہ دوبارہ ان کو سوچ کے کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہوا کہ ٹائم کم تھا، تو اینڈ میں بھی بس جلدی جلدی سوچ کے کیے تھے۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے دوبارہ جب سلیبس والا شروع ہوا، تو وہ اب پہلی بار آیا وہ تو تھوڑا مشکل سا تھا، تو لیکن میں 25 30 پہ پہنچا تو وہ ان کا جو ہے نا سسٹم تھوڑا سا ہینگ ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ چلو کراس کرو، اس کو بند کرو، کراس کر کے پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد کا دوبارہ اس کو آن کرو، دوبارہ وہ کرو، تو دوبارہ پھر رول نمبر سلپ ڈالنی پڑتی ہے، اور شناختی کارڈ اپنا ڈالتے ہیں تو آ جاتا ہے۔ تو سارے مکس ہی بیٹھے ہوئے تھے، نائب خطیب کوئی الگ نہیں تھے، خطیب بھی اس میں تھے، اور ٹیکنیکل والے بھی تھے، اور نام بھی مطلب سارے جن کا ٹیسٹ تھا۔ تو وہ پھر دوبارہ کیا، تو دوبارہ ادھر سے ہی چلا، تو لیکن پھر ہینگ ہو گیا، پھر وہ دوبارہ نئے سرے سے انہوں نے کروایا کافی دیر کے بعد۔ پھر جو ہے وہ جو دوسری بار آیا نا ٹیسٹ، وہ زیادہ آسان تھا، اس میں زیادہ انگلش کے تھے، ایزی تھے، اور زیادہ مطلب وہ 7 8 وہ بھی تھے اپنا پاک اسٹڈیز وغیرہ کے، وہ ایزی تھے، اتنے مشکل نہیں تھے۔ تو جیسے اب پاکستان کا قومی پھول کون سا ہے، جیسمین، ٹھیک ہے، اس طرح کے وہ ایزی تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ اچھا ہے، اس میں تو پاس ہو جاؤں گا آسانی سے۔ اب اس میں 28 تک پہنچا، تو پھر سسٹم ہینگ ہو گیا، ان کا سسٹم ہینگ ہوا وہ آدھا پونا گھنٹہ ویسے بیٹھے رہے بڑا کافی دیر تک، لڑکے تنگ ہو رہے ہیں، میں تو خیر گپ شپ لگا رہے تھے۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے نا، پھر دوبارہ انہوں نے اسٹارٹ کیا، اب وہ دوبارہ ادھر سے اسٹارٹ کیا، 35 تک پہنچے، میں نے کہا یار یہ آسان ہے، اس میں نمبر زیادہ آ جائیں گے، لیکن وہ 35 پھر ہینگ ہو گیا۔ پھر جو ہے نا انہوں نے وہ جو ہے نا اسکپ کروا کے تو دوبارہ شروع کرا دیا سلیبس والا۔ تیسری دفعہ جب گیا تو وہ تو بڑا مشکل تھا، بہت ہی مشکل تھا، پہلے دونوں طرف سے وہ پہلے والا دوسرا والا، پھر دوسرا والا تو آسان تھا، لیکن پہلے سے بھی زیادہ مشکل تھا تیسرا والا۔ اس میں نے کہا بس اس میں تو خیر نہیں، اب پاس ہونا بڑا مشکل ہے اس میں، تو باقیوں کا بھی خیر مشکل ہی آیا تھا۔ تو اس میں بس جو نہیں مشکل زیادہ مشکل لگتا اس میں اسکپ کرتا گیا۔ انگلش وغیرہ یا پاک اسٹڈیز والے تو ایزیلی ہو جاتے تھے، لیکن ظاہر بات ہے فزکس کیمسٹری اب وہ پڑھی ہی نہیں تھیں اتنا عرصہ، تو وہ مجھے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا۔ تو اس میں یہ ہے کہ میں کوئی 10 15 تو اسکپ کیے تھے تاکہ اینڈ میں ان کو کروں، تو وہ پھر ٹائم تھا، تو پھر بڑے غور سے میں جو ہے نا تکے لگاتا گیا اندازے سے، جو ہے وہ میں نے جو ہے نا وہ پھر کیا کہتے ہیں اس کو کیے، جب 40 پورے ہوئے دوبارہ
تو وہ یہ ہے کہ الحمدللہ لکھا کانگریچولیشن. میں سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ فیل نہ لکھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ چلو اللہ کا شکر ہے ہو گیا کلیئر. تو اب انہوں نے کہا ہے کہ 25 تک تو ان کے ٹیسٹ چلتے رہیں گے. انہوں نے ڈیٹس جو ہے نا تھوڑا چین کی ہیں، مطلب تھوڑا 25 تک گئے ہیں، کیونکہ پیچھے جو کچھ دنوں میں شاید نہیں ہوئے تھے ٹیسٹ. تو پھر 25 کے بعد پھر جو ہے نا 3 ہفتے کے بعد لگتی ہے شارٹ لسٹ میں. تو 20-22 جون تک وہ کہہ رہے تھے ہو جائے گی شارٹ لسٹ پہ لگے گی. پھر شارٹ لسٹ کہہ رہے تھے کہ سینٹروں میں بھیج دیتے ہیں. تو پھر کیا کہتے ہیں اس کو، ہم آپ کو کال بھی کر لیں گے، میسج بھی کر لیں گے، جن کو بلانا ہوا تو بلائیں گے. اور جب اس کے بعد 2-3 دن ہی دیں گے. پھر مزید جو ڈاکومنٹس وغیرہ ہیں یا کیا کہتے ہیں جو پھر فزیکل ٹریننگ ہے یا دوسری چیزیں ہیں وہ اس کے بعد پھر ہو جائیں گی. تو اب دیکھتے ہیں کیا پروسیس ہوتا ہے. زیادہ تو میں نے تکے ہی مارے ہیں. اب دیکھیں اب شارٹ لسٹ میں نام آتا ہے نہیں آتا، کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اللہ خیر کرے. لڑکے تو کہتے ہیں انشاءاللہ آ جائے گا آپ کا.